رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تکبیر، تحلیل، تحمید ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس پروردگار و پالنہار نے ہم تمام کو ثناخان عمر بنا کر جمع کیا کہ ایک طرف عمر کی عداوت نے لوگوں کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاکیزہ ہستی و شخصیت پر کیچڑ اچھالنے جیسی بدتمیزی میں مبتلا کیا، تو وہیں رب العالمین نے ہم تمام کو یہ توفیق بخشی کہ ہم یہاں جمع ہو کر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مایانہ صفات کا اعادہ اور تذکرہ کریں، جس سے ہمارے ایمانوں کو گرماہٹ ملے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو عموماً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت مبارکہ پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. حاضرین مجلس، ایسی باکمال، ایسی جامع شخصیت نہ اسلام سے پہلے ملتی ہے نہ اسلام کے بعد ملے گی. دنیا اپنا آخری سورج دیکھ لے گی، لیکن عمر بن الخطاب جیسی جامع الکمال صفات سے متصف کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا. ان کی کن کن صفات پر روشنی ڈالی جائے؟ کیا ان کی بہادری و شجاعت کا تذکرہ کروں یا ان کی قناعت و سادگی سے اپنی بات کا آغاز کروں؟ ان کی حکومت و سلطنت کے صفات بیان کروں یا پھر ان کی ذمہ داری و احساس کا تذکرہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلنے والے فضائل کو بیان کروں یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ملنے والی جنتوں کی بشارتوں کا تذکرہ کروں؟ یکے بعد دیگرے ایسی ایسی صفات آپ کی ظاہر ہوتی ہیں، گویا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات سے چیلنج کرتے ہوئے ایسے ایک انسان کو پیدا کر کے سامنے کھڑا کر دیا.
اپنے تو اپنے غیر بھی مجبور ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ آغاز مناسب سمجھتا ہوں کہ بچپن کے حالات سے شروع کروں۔ خطاب بڑا سخت شدید آدمی، ظالم آدمی، اپنے بیٹے کو بخشنے والا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا والد اتنا سخت کہ چلچلاتی عرب کی دھوپ میں اپنے اونٹوں کو چرانے کی ذمہ داری مجھے دے دیتا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر میں آ جاؤں تو 2 دن کا کھانا مجھ پر بند کر دیتا۔ اتنی تکلیف و مصیبت کے ایام میں پلنے بڑھنے والا بچہ، تربیت پانے والا بچہ، لیکن ترقی اللہ نے اس کی فطرت میں ودیعت کر دی تھی۔ انقلاب، عمدہ خصائص و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انہیں عطا فرمائے تھے۔ محنت کرتے 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 کبھی قریش کی بکریاں چرائی، کبھی لوگوں کے کام کاج کیے۔ وہ وقت بھی آیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے چرچے اسلام سے پہلے ملک شام، ایران اور عراق میں ہونے لگے۔ وہاں کے بڑے بڑے تاجر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت سے مرعوب رہا کرتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غضب کسی پر نازل ہو جائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا انہیں علم ہو جائے، تو ان کے ہاتھ سے شراب کے جام، شراب کے پیالے لڑک جایا کرتے تھے۔ ہیبت کے مارے وہ تھر تھرایا جایا کرتے تھے۔ یہ رعب اور اتنا مقام اللہ رب العالمین نے تجارت کے میدان میں انہیں عطا فرمایا تھا۔ وقت گزر رہے ہیں، ایام گزر رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ اپنی شجاعت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ تجارت کا میدان ہے، بازار ہے، جاتے ہیں، سارے لوگوں کو دعوتیں مصارعہ دیتے ہیں، کشتی کا چیلنج کرتے ہیں۔ ہے کوئی جو خطاب کے بیٹے عمر سے کشتی کرنے کا دم خم رکھتا ہے؟ ایک وقت کا ذکر ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عرب کے جو پہلوان ہیں میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور آپ نے کہا کہ اونٹ کا ایک چمڑا میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب لوگوں نے اونٹ کا چمڑا آپ کے قدموں میں رکھا، آپ اپنا بایاں قدم اونٹ کے چمڑے پر رکھ کر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے قدم سے اس چمڑے کو نکال کر بچاؤ۔ ایسی طاقت، ایسی شجاعت سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا تھا۔ لیکن اسلام کا جب وقت آیا تو دیگر کافروں کی طرح، دیگر مشرکین کی طرح آپ بھی مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ڈھانے لگے۔ آپ کی اپنی خادمہ، آپ کی اپنی کنیزہ پر آپ اتنا ظلم ڈھاتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تجھ پر رحم آ گیا ہے، بلکہ عمر تجھے مارتے مارتے تھک گیا ہے، کچھ دیر آرام کر لے، عمر تازہ دم ہو جائے گا، پھر تجھ پر تازہ کوڑے برسائے گا۔ وقت گزر رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دشمنی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اسلام دشمنی میں آپ کے ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آپ نے ایک صحابیہ کو دیکھا، لیلا رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کو چھوڑ رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے پوچھا، اے بڑھیا اتنی جلدی مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ اس نے بڑے ہی درد مند لہجے میں کہا، تم ظالموں نے ہمارا جینا محال کر دیا ہے، تم لوگوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، نہ ہم چین کا سانس لے سکتے ہیں، نہ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس وقت پسیج گیا، کہا تو جا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ جب اس خاتون لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ عمر میں اتنی نرمی کب سے پیدا ہو گئی؟ یاد رکھنا وہ کبھی مسلمانوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے، عمر کے باپ کا کتا بھی اسلام لے آئے گا لیکن عمر کبھی اسلام کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو رب العالمین ہدایت کے لیے چن لے وے، ساری کائنات مل کر اس کی گمراہی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرما رہے تھے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کعبۃ اللہ کی جانب جب بڑھ رہے تھے, آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ کو محسوس کر لیا اور کہا, عمر کیا تم میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے بڑا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں محمد مجھ پر بددعا نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے, سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرنے لگے. جب میں نے قرآن کو سنا تو میں بے ساختہ کہہ اٹھا کہ یہ تو بڑا منجا ہوا شاعر ہے, بڑا زبردست شاعر ہے, شاعری کی پوری مہارت اس کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم گئے اور کہنے لگے, یہ تو دلوں کی بات کو بھی جان لیتا ہے, یہ تو بڑا زبردست کاہن ہے, بڑا جادوگر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اگلی آیت تلاوت فرمائی اور کہا, وما ہوا بقول کاہن, یہ کسی جادوگر و کاہن کا بھی قول نہیں ہے, تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام مجید ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی اور میں اسلام لے آ بیٹھا. وہ واقعہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے قصد سے نکلے, آپ کے بہنوئی راستے میں آپ کے ظلم کا شکار ہوئے, آپ کی بہن پر ظلم ہوا. ایک صحابی نے کہا کہ اپنے بہن کی خبر لو. یہ واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے سلسلے میں ضعیف واقعہ ہے, درست واقعہ نہیں ہے. سیرت اور حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. الغرض عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا, مکے کے درمیان جا کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا, کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر کیا تھا, سارے قریش مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے, ظلم ڈھانے لگے, ہر طرح سے مشقتوں میں آپ کو کسنے لگے. جب آپ کو مار کھاتا پٹتا دیکھا تو آپ کے ماموں کو بڑا رحم اور ترس آیا. آپ آستین چڑھائے اور آئے, کہنے لگے, لوگوں یاد رکھو, خطاب کا بیٹا عمر میری پناہ میں ہے, میری اجازت کے بغیر تم اسے اف تک نہیں کہتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے اٹھے, سر سے خون بہہ رہا ہے, اور کہنے لگے, ماموں جان, اب میں نے اللہ کی پناہ لے لی ہے, اب مجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما عبدنا اللہ جہرۃ حتی اسلم عمر, کہ ہم اللہ کی عبادت کھلے عام کر نہیں سکتے تھے حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت تک ہمارے پاس سکت نہیں تھی, جرت نہیں تھی, ہمت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی کہ ہم علل اعلان اللہ کی عبودیت کر سکیں, اللہ کی بندگی بجا لا سکیں. لیکن جب اللہ نے اس عمر کو اسلام کی توفیق بخشی, ہمارے پاس یہ قوت, طاقت, جرت, ہمت, سکت آ گئی کہ ہم علل اعلان اللہ کی تکبیریں بلند کیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کان اسلامہ فتحا و فتحا مبینا, کہ عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک عالی شان فتح تھی. اسلام کا عمر کا قبول کر لینا مسلمانوں کے لیے کسی فتح سے کم نہیں تھا. علل اعلان ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر مسلمان صلاۃ و زکوٰۃ قائم کرنے لگے, صوم و صلاۃ کے نعرے لگانے لگے, اللہ اکبر کی تکبیر مکہ کی وادیوں میں گونجنے لگی, محض عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مایانہ شخصیت, وہ بافضیلت شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کر کے مانگا ہے, پروردگارا اس عمر کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے. پہلی دفعہ کا واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا تھا, اللہم اعز الاسلام باحد عمرین, پروردگارا دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت بخش, تقویت بخش, طاقت بخش. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کا دل پوری طرح عمر بن خطاب کی طرف مائل تھا اور آپ کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو یہ وہ مایانہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگا کرتے تھے. اسی طرح
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے جہاں مکی دور میں ہمیں نظر آئے، وہیں پر مدنی دور میں آپ نے اسلام کی محبت میں جو قربانیاں پیش کی رہتی، دنیا تک کائنات کا کوئی فرد اسے بھلا نہیں سکتا۔ جنگ بدر کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا ایک ہی مشغلہ تھا کہ وہ میدان بدر میں صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرتے اور اپنی تلوار سے ان کا سر قلم کرتے جاتے کہ اللہ کی راہ میں مجھے ان کی محبت رکاوٹ نہ بنے میرے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی محبت میں اسلام کے فروغ کے لیے اپنے فلاں فلاں رشتہ دار کا قتل کر دیا۔ آسمانوں سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نزول فرماتا ہے، کہتا ہے قل ان کان آباؤہم وابناؤہم واخوانہم وازواجہم وعشیرتہم، کہ اگر میدان جنگ میں خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے اولاد ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کی بہنیں ہوں، ان کی بیویاں کیوں نہ ہوں، وہ سب پر اپنے رب اور اپنے رسول کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اس عظیم الشان کارنامے سے فارغ ہوئے، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے قیدی جمع ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ، کیا سلوک، کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ الگ الگ صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ یہ ہمارے دشمن ہیں، نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے رب کے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمارا جینا مکی زندگی میں حرام کر دیا تھا، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے پوری عداوت و نفرت برتی جائے اور ان کا فوراً سر قلم کر دیا جائے، اور ہر شخص اپنے رشتہ دار کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹے، ہر شخص اپنے رشتہ دار کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹے۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں کو ان کے مسلمان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے اور مسلمان رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے ان قیدیوں کا قتل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے فدیہ لے کر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست، مشورے اور نصیحت پر عمل کیا، لیکن دوسرے ہی دن ابو بکر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، ہیبت کے مارے رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، گزر ہوا، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا مجھے بھی تو بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہو سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، کل جو تم نے مشورہ دیا تھا اس کے مطابق ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور کہا ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ چند سکوں کے عوض اللہ کے دشمنوں کو کھلا چھوڑ دے۔ اللہ کا عذاب ہماری اس حرکت کی وجہ سے اس درخت کے بالکل قریب آ چکا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ اس امت کو یک دفعہ عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب لوٹ گیا، الغرض اللہ کی تنبیہ کی وجہ سے ہم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے موافقت تھی۔ وحی کے سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ ایک انسان بالکل وہی بات کرتا ہے جو آسمانوں کا رب چاہتا ہے؟ نہ صرف یہ واقعہ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو مشورہ دیتے ہیں، پیارے نبی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجئے، اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ کے پاس فاسق بھی آتے ہیں، فاجر بھی آتے ہیں، ان کی نگاہیں ہماری عورتوں پر پڑتی ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحی کا نزول کر دیتا ہے، قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ شراب کا معاملہ ہے، پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ لوگ کھجوروں سے نشہ آور چیز بناتے ہیں اور کھانے کی بھی چیزیں بناتے ہیں۔ یہاں پر بس یہ ذکر ہوا کہ لوگ شراب بناتے ہیں،
نہ حرام کی بات ہوئی نہ حلال کی بات ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہنے لگے لوگوں اس آیت پر غور کرو، اللہ نے اس آیت میں تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ لوگ نہیں سمجھے۔ دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ اور نقصان ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لوگوں غور کرو اس آیت کریمہ پر، اس میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے لیکن تم باز نہیں آتے۔ تیسری آیت کریمہ نازل ہوئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ لوگ سمجھنے لگے شراب تو حلال ہے، نماز کی حالت میں حرام نہیں ہے، نماز کی حالت میں حرام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے اے اللہ کوئی ایسی واضح آیت نازل کر دے جس میں صاف صاف لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ شراب کلی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی دعا پر آسمان سے وحی کا نزول کیا اور کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب نوشی، جوا، بت پرستی، یہ سارے شیطانی عمل ہے، ان سے بچنا ایک مومن کے لیے لازم و فرض ہے۔ یہ وہ شخصیت جس کی دعاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو آپ اپنا مصلی بنا لیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ نبی کو حکم دے دیا اور کہنے لگا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ یہ عمر کی شان، یہ عمر کی عظمت ہے، یہ عمر کی فضیلت ہے۔ یہ وہ صحابی، یہ وہ مایہ شخصیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر اذان کے کلمات سناتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے چندہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مجھے چند کلمات سکھا دیے ہیں، اذان کے کلمات، آپ ان کو دہراتے جائیے۔ ملہم شخصیت جو اللہ چاہتا عمر کے دل میں ڈال دیتا، جو عمر سوچتے اللہ اس کے مطابق وہی نازل کر دیتا، جو عمر دعا کرتے اللہ رب العالمین اس کے مطابق وہی نازل کر دیتا۔ سہیل بن عمر یہ وہ شخص تھا جو جاہلی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا، لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ قیدی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر غضب سے تمتما اٹھے اور کہنے لگے رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کے منہ کے سارے دانت اکھاڑ کر پھینک دوں گا تاکہ یہ آپ کے خلاف دوبارہ کوئی کلمہ اپنے منہ سے ادا نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر ہوش میں آؤ، یہ ہمارے خلاف گالیاں بکتا تھا، بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے اور یہ اپنی زبان کو اسلام کی تائید کے لیے استعمال کرے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب لوگ مرتد ہو رہے تھے، مسلمہ کذاب کے جال میں پھنستے جا رہے تھے، یہی سہیل بن عمر کھڑے ہو کر ٹیلے پر پرزور تقریر کرنے لگے اور کہنے لگے لوگوں اسلام سے پھرنا نہیں، اور وہ لوگ جو آخر میں اسلام قبول کیے تم پر مجھے بڑا خوف ہے کہ کہیں تم اسلام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن عمر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے صدق رسول اللہ، کہ میرے رسول نے سچ کہا تھا کہ یہ سہیل بن عمر کی زبان سے اللہ رب العالمین اسلام کی حمایت میں جملے ادا کروائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پر، احد کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی چند خامیوں کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمع کر کر ایک ٹیلے پر جمع ہو گئے، سارے صحابہ جو بچ گئے تھے ایک ٹیلے پر جمع ہو گئے۔ سفیان بن حرب چلا کر کہنے لگا افیکم محمد، ہم نے تو تمہاری کمر توڑ دی ہے، کیا اب بھی تم میں محمد باقی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چپ رہو۔ اس کے بعد اس نے ندا لگائی افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں اب بھی ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو۔ اس نے تیسری دفعہ کہا افیکم ابن الخطاب، کیا تم میں اب بھی خطاب کا بیٹا موجود ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جواب دے گئی۔ آپ نے چلا کر کہا کہ او اللہ کے دشمن،
تیری ہلاکت کے لیے اللہ نے ہم سب کو بچا کر رکھا ہے اور تو اپنی ہلاکت کا انتظار کر۔ یہ غیرت، ایمان غیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک جملہ سننا، اسلام کے خلاف ایک کلمہ سننا آپ کو برداشت نہیں تھا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع، اللہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو صلح ہوئی تھی کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا تو تم اسے واپس کر دو گے، اور تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بپرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہم علی الباطل، کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بالکل حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ کمزوری کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے، میں اسے روگردانی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے نبی کے ساتھی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہیں؟ تو پھر یہ ہماری کمزوری کیسی، یہ ٹیڑھا معاہدہ کیسا؟ ہم ان سے لڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں نیست و نابود کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے اور ہمارے نبی اس کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین مکہ کے پاس سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، وعدے کے مطابق، صلح کے مطابق ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروں میں بیڑیاں باندھ کر مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تلوار کے دستے پر گردش کر رہا ہے، بڑے بے چین ہیں، چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو قاصد بن کر آئے تھے ان کی گردنیں سر قلم کر دیں، ان کے سروں کو ان کے تروں سے جدا کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم معاہدہ نہیں توڑ سکتے، جو معاہدہ جو صلح ہوا ہے اس پر ہم قائم رہیں گے۔ آپ گئے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکانے لگے، اے ابو جندل، اللہ کی قسم، ان مشرکین مکہ کا خون اللہ کی نگاہ میں کتے کے خون سے بھی سستا ہے، تو جا ان کا سر قلم کر دے، کیونکہ تجھ پر کوئی معاہدہ نہیں ہے، کہ تجھ پر کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اتنے باغیرت صحابی کہ مسلمانوں کی کمزوری کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک وقت جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی ایک صلح کو توڑ دیا تو ابو سفیان بن حرب مسلمانوں سے صلح کی تجدید کے لیے مسلمانوں کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ ملے، وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے کہ میں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابو سفیان بن حرب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، عمر میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت اور اولو العزم پر مبنی تاریخی جواب دیا، کہا میں تو تجھ سے نہتہ لڑ جاؤں، میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہو تو تجھ سے میں بھڑ جاؤں، تیرا خاتمہ کر دوں، تمہیں نیست و نابود کر دوں، تو مجھ سے صلح کی بات کرتا ہے؟ اللہ کے دشمن، عمر سے کبھی صلح کی توقع نہ کرنا۔ اسلام کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں، اسلامی حمیت کے بارے میں مجھ سے صلح کی توقع نہ کرنا۔ جب تم دائرے اسلام میں داخل ہوں گے تب تم میرے بھائی ہوگے، ورنہ پھر میری تلواریں تمہاری گردنوں کی منتظر رہیں گی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی حمیت کی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ اس کے علاوہ ایسی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نیام سے تلوار نکالے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ اگر کسی کی زبان سے میں سن لوں کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ منافق ہوگا میری نظر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ کہہ دے وے۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہ آیتوں کو تلاوت کرنے لگے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں، لیکن محبت کا کیا عالم تھا کہ نبی کو مردہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ کا فرمان آیا تو اپنی محبت کو کتاب و سنت کی لگام لگا دی، اپنے جذبات کو کتاب و سنت کی لگام لگا دی اور معیار اللہ کی کتاب کو بنایا، محبت کا معیار اللہ کی کتاب کو بنایا۔
یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لقيك الشیطان قط سالکا فجا الا سلک غیر فجک یا عمر. اے عمر، جس راہ سے تیرا گزر ہو جائے شیطان پھر دوبارہ اس گلی سے گزرنے کی ہمت اور جرت اپنے اندر نہیں پاتا. ابلیس کے اندر یہ ہمت اور جرت نہیں ہے کہ تیرے راستے سے وہ بھی گزر جائے. اتنی ہیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں عطا فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بینما انا نائم فرأیت قصرا فی الجنہ، کہ میں نیند میں تھا، آرام کر رہا تھا کہ میں نے نیند کی حالت میں جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس محل کے کونے میں ایک حور وہاں کی ندی سے وضو بنا رہی ہے. میں نے فرشتے سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ عالی شان محل کس کا ہے جو بالکل عین سونے اور جواہرات سے بنا ہوا ہے؟ کہا گیا ھذا لرجل من العرب، کہ یہ محل ایک عربی آدمی کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وَأَنَا عرب، میں بھی عربی ہوں، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا ھذا لرجل من القریش، یہ ایک قریشی آدمی کا محل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں بھی قریشی ہوں، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ھذا قصر لرجل من امتک، یہ محل آپ کی امت کا ہے، آپ کی امت میں سے ایک شخص کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر یہ محل کس کا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، اور یہ ان کی حور جس کو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اس محل کا عالیشان محل کا مشاہدہ کروں، لیکن عمر کی ہیبت و غیرت نے مجھے روک دیا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں. اتنی ہیبت اللہ رب العالمین نے آپ کی شخصیت میں عطا فرمائی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا احب احدا اکثر من عمر، کہ ابو بکر صدیق، رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق عمر سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. ابو بکر صدیق عمر سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ایسی کوئی شخصیت کو نہیں دیکھا کہ جس سے مجھے والہانہ محبت ہو. میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ پروردگارہ مجھے عمر بن خطاب کی خدمت کا موقع عطا فرمائے. صحابہ کے درمیان بڑے محبوب ترین صحابی، ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی دشمنی جمع نہیں ہو سکتی. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی نفرت جمع نہیں ہو سکتی. امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے نیکی کے ساتھ عمر بن خطاب کو یاد نہیں کیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں. جس نے عمر بن خطاب کو نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ یاد نہیں کیا، میرا اس سے اعلان برات ہے، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اتنی محبت آپ سے صحابہ تابعین کیا کرتے تھے. اور آپ کی قناعت، آپ کی سادگی، آپ کی فقیری، جب آپ خلیفہ بن گئے اعلان کرنے لگے کہ لوگوں تمہارے خلیفہ کو ایک بیماری ہو گئی ہے، طبیب نے کہا ہے کہ شہد کا استعمال کیا جائے، کیا تم مجھے بیت المال سے شہد لینے کی اجازت دیتے ہو؟ اتنی سادگی کہ بیماری ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہیں، دنیا کے 3/3 حصے پر آپ کا سکہ چل رہا ہے، اور معمولی سے شہد کے چند قطروں کے لیے مسلمانوں سے اجازت مانگ رہے ہیں. یہ آپ کی فقیری، قناعت و سادگی، دنیا سے بے رغبتی. روزانہ بس 2 درہم، صرف 2 درہم اپنے اخراجات کے لیے لیتے. لوگ آپ کو کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ کے شائن شان نہیں ہیں، اسلام سے پہلے تو آپ رئیس ترین لوگوں میں شمار ہوا کرتے تھے، اعلیٰ ترین تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن آپ 2 درہم پر اپنا گزارا کر رہے ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیت المال کے مال سے میں بس اتنا لے سکتا ہوں جتنا ایک یتیم بچے کی کفالت کرنے والا معروف طریقے سے کچھ پیسہ لے لے. اتنی امانت داری، دیانت داری کے ساتھ آپ حکومت کے معاملات سنبھالتے تھے. مدینہ میں قحط سالی کا موقع آیا، سارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں،
ہر طرف قحط سالی ہے، قحط سالی ہے، اناج کہیں نہیں ملتا۔ اچانک اپنے بیٹے کے ہاتھ میں میوے کے چند ٹکڑے دیکھ لیے، غضبناک ہو گئے، اپنے بیٹے کے ہاتھ سے میوے کے ان ٹکڑوں کو چھین لیا، یتیم بچوں کے حوالے کر دیا اور غصے سے کہنے لگے کہ ہمارے بچے بھوک کی شدت سے بلبلا رہے ہیں اور تم میوہ کھاتے ہو۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف تھا، یہ ان کا انصاف تھا۔ ایک دفعہ بازار میں آپ ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے نکلے، ایک فربا تازہ اونٹ نظر آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر خوش ہونے لگے اور پوچھنے لگے بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ اتنا اونچا، اتنا فربا، اتنا موٹا تازہ؟ کہا گیا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا اونٹ ہے۔ آپ نے فوراً اپنے بیٹے کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ اونٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بابا جان، میں نے چند سکے جمع کر کے دبلا پتلا ایک اونٹ خریدا تھا اور پھر میں نے اسے کھلا پلا کر فربا کیا ہے تاکہ بیچ کر تجارت کر سکوں، چند زیادہ سکے کما سکوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے یقیناً جب تو اپنے اونٹ کو چرانے گیا ہوگا، لوگوں نے جب دیکھا ہوگا، تجھے اونٹ کے ساتھ دیکھا ہوگا تو ضرور یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اسے آسانی کے ساتھ چرنے دیا جائے، اس کے اونٹ کو آسانی سے گھاس فراہم کیا جائے، اسے آسانی کے ساتھ اس کے اونٹ کو چرنے دیا جائے، لہذا تو عمارت کا غلط استعمال کرتے ہوئے امیر المومنین کا بیٹا ہونے کے ناطے تو نے اپنے اونٹ کو موٹا کر لیا ہے، لہذا تو اس اونٹ کو فوراً بیچ دے اور اس کی اصل قیمت اپنے پاس رکھ کے اس کی زائد قیمت مسلمانوں کے بیت المال میں شامل کر دے۔ اتنا انصاف، اتنا احتیاط، اتنی سادگی، اتنی فقیری، اتنی درویشی کہ دنیا سے آپ کو کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور ہمیشہ ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ملک کے شام میں کوئی خچر کسی بیماری سے ہی کیوں نہ مر جائے، عمر اس کا خدشہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے سوال نہ کر لے کہ عمر تیری خلافت میں وہ بے زبان جانور کسی وجہ سے مر گیا تھا اور تجھے اس کی تیمارداری کا موقع نہیں ملا، آخر ایسا کیوں کر ہوا؟ یہ مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بے چین رہا کرتے تھے، جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا یہ تقویٰ، آپ کی یہ سادگی، آپ کا یہ احتیاط۔ ایک یہودی بھکاری کو آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس میں بھیک مانگ رہا ہے، بوڑھا شخص تھا، آپ نے پوچھا کہ بھائی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا تم کو ٹیکس ادا کرنا ہے، خراج دینا ہے، سانسوں کو جاری رکھنے کے لیے چند سکے بھیک مانگ لیتا ہوں تاکہ تمہاری حکومت میں بھیج سکوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کی تاریخ سے سارے بوڑھوں سے خراج ختم کر دیا جائے، سارے بچوں سے خراج ختم کر دیا جائے، اور وہ سارے لوگ جو کما نہیں سکتے ان سب سے ٹیکس اٹھا دیا جائے۔ اور کہنے لگے جوانی میں تم نے دیا ہے تو بڑھاپے میں تمہاری ذمہ داری ہماری ہے، ہم تمہیں کھلائیں گے، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اتنے رحم دل، خلق خدا کے سلسلے میں، مخلوق کے سلسلے میں اتنے رحم دل، اور اللہ کے ذکر سے اتنے لرزنے والے، اتنا خوف کھانے والے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے زیادہ غسیل آدمی کسی کو نہیں دیکھا، اپنے باپ سے زیادہ غصے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ خواہ کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو، ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے تو وہ فوراً ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، وہ فوراً اللہ کے احترام میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ کہ آپ نے تاریخ میں کسی ایسے لیڈر کو دیکھا ہو جو رات کی ٹھنڈی میں، رات کی سردی میں، رات کی بے چینی میں، رات کی خدشوں میں نکلتا ہو اور اپنی رعایا کی خبر گیری کر رہا ہو؟ کیا آپ نے کسی خلیفہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ خلیفہ رات کی تاریکی میں بھوکے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا بنا کر، لقمے بنا بنا کر ان کے حلق میں ڈال رہا ہو؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جنہوں نے حکمران کا، ایک حاکم کا زبردست معیار اور پیمانہ دے دیا کہ اگر سچا رہبر، رہنما، قائد، حاکم، حکمران ہو تو ایسا ہو کہ رات کی تاریکی میں بھی اسے اپنی رعایا کی فکر نہ چھوڑے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں نکلے، بچوں کے بلبلانے کی آواز سنی، خاتون سے پوچھا بچوں کی ماں سے، کیا تو انہیں کھانا کھلا کر چپ نہیں کراتی؟ کہنے لگی کھانا ہو تو کھلاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے گھر سے آٹے کی بوری لائے، انہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر کھلائی، اور پھر اس خاتون سے کہا کہ تم اپنے امیر سے اس کی شکایت نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی اگر ہمارے امیر کو ہماری فکر ہوتی تو ہم اس طرح بھوکے نہ ہوتے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ ہمارا خلیفہ بن بیٹھے جبکہ اسے ہماری فکر نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ کیا آپ نے کسی ایسے لیڈر اور حکمران کے بارے میں سنا ہے کہ رات میں گشت کر رہا ہے اور ایک خاتون کی آواز سنائی دیتی ہے کہ میں اب اپنے بچے کا دودھ چھڑوا دوں گی کیونکہ عمر نے کھانا کھانے والے بچوں کے لیے وظیفہ رکھا ہے، دودھ پینے والے بچوں کے لیے وظیفہ نہیں رکھا ہے؟ زار و قطع اور عمر رونے لگے، اپنے گھر گئے، فجر کی نماز کے پاس روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور کہنے لگے عمر تو نے کتنے بچوں کے پیٹوں کو جلایا ہے، تو نے کتنے بچوں کا حق مارا ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ایسا حکمران بھی آپ نے دیکھا ہے، ایسا خلیفہ، ایسا لیڈر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ محض اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر، اچھے کردار کی بنیاد پر، اس کی غریبی کے باوجود، اس کا حسب نسب کچھ نہیں، اس کے پاس خوبصورتی حسن و جمال کچھ نہیں، مال و دولت کچھ نہیں، بس ایک ادا پسند آئی، اپنے خاندان کی بہو بنا لیا۔ فجر کے وقت آپ رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے، کانوں میں الفاظ پہنچتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹی سے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے خلیفۃ المسلمین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں کی یہ تلقین کہ عمر یہاں کہاں دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنے نرم گرم بستر میں آرام کر رہا ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کی یہ بات، اس کے یہ اخلاق، اس کا یہ تقوی اتنا پسند آیا کہ نہ اس کی خوبصورتی، نہ حسب نسب، نہ مال، کچھ نہیں دیکھا، اپنے خاندان کی بہو بنا لیا۔ خلیفہ ہو تو ایسا ہو، حکمران ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھروں کے قریب قریب ہو کر چلتے تاکہ لوگوں کی حاجتیں، ضرورتیں انہیں سنائی دیں اور وہ فوراً اسے پورا کر سکیں۔ ایک خاتون کے الفاظ کو آپ سنتے ہیں جو کہتی ہے ہائے اللہ کاش کہ مجھے تیرا خوف نہ ہوتا، اگر مجھے تیرا خوف نہ ہوتا تو میں بھی اپنے گھر کی چارپائیوں کو ہلا دیتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان جاری کر دیا، یہ قانون بنا دیا کہ کسی کا شوہر میدان جہاد میں بھی چلا جائے تو 4 مہینے سے زیادہ وہ اپنے گھر سے دور نہ رہے، جبکہ پردے کا زبردست ماحول تھا، حیا ہی حیا تھی، پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر کیا کرتے تھے اور ان ضرورتوں کو پورا بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا خلیفہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ تو تھے آپ کی بہادری، آپ کی سادگی کے واقعات، آپ کے علم کے تذکرے ساری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سارا علم عمر کے سینے میں بستا ہے، ایسا عالم شخص۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں، پانی بٹور رہا ہوں، میں نے جتنی ضرورت تھی اتنا پانی لے لیا۔ ابو بکر آئے، انہوں نے بھی ڈول کو کھینچا، پانی جمع کیا جس سے لوگ بھی سیراب ہوئے، لیکن ڈول کو کھینچنے میں نے ابو بکر کے پاس کمزوری دیکھی۔ لیکن عمر آئے تو ڈول کا حجم اور بڑا ہو گیا اور عمر بن خطاب بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی چستی و پھرسی کے ساتھ ڈول کو کھینچنے لگے، اتنا پانی جمع کر لیا جس سے ساری بستی سیراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ڈول عمر نے کھینچا ہے، جتنا پانی نکالا ہے، وہ اس کا علم تھا، وہ عمر فاروق کا علم تھا۔
اتنی عالم شخصیت، اتنی گہری علمی شخصیت. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں اور میرا لباس، میرا قمیص نیچے لیٹ رہا ہے، نیچے زمین سے رگڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارا بہتا ہوا علم ہے، وہ تمہارا علم ہے. ایسا عالم شخص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا جس سے میری طبیعت تازہ ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے اس دودھ کی تازگی کو اپنے ناخنوں میں محسوس کی، پھر میں نے وہ دودھ بچا ہوا تمہیں دیا ہے. عمر بن خطاب اس خواب کی تعبیر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول اس کا مفہوم بھی بیان کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنا تم نے پیا ہے وہ تمہارا علم ہے. ایسا عالم شخص. الغرض یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تھے، ان کے چند خصوصیات، ان کے چند صفات تھے. ایک دفعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر پر رواں دواں ہیں، پیدل چل رہے ہیں. اچانک انس بن مالک کو کہتے کہ تم یہیں ٹھہرنا، میں کچھ دیر میں واپس آؤں گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد عمر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وقفہ زیادہ ہو گیا، میں پریشان ہوا، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو ایک باغیچے سے آواز آ رہی تھی. عمر بن خطاب اپنے آپ سے کہہ رہے تھے بخن بخن یا امیر المؤمنین لیعملن اللہ او لیعذبنک. بہت خوب امیر المؤمنین، بہت خوب، کیا بات ہے، مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر بنے پھرتے ہو. یاد رکھنا، اپنے آپ کو عمل سے جوڑے رکھنا، جس وقت تمہارا ناطہ عمل سے ٹوٹ جائے گا اللہ رب العالمین تمہیں دردناک عذاب میں دوچار کر دے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں انس بن مالک کے ساتھ چل رہا تھا تو میرے اندر یہ کیفیت، یہ سوچ آ گئی تھی کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، بہت بڑے دنیا کے حصے پر میرا سکہ چلتا ہے. آپ فوراً گئے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تیری اوقات کیا ہے. اپنے آپ پر اتنا خوف محسوس کرتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، بار بار پوچھتے اے نبی کے رازدار ایک بار بتا دو کہ عمر جیسا بے ایمان شخص ان منافقین کے فہرست میں تو نہیں. بار بار پوچھتے ایک بار بتا دو کہ میرا شمار ان منافقین میں تو نہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنت کی بشارتیں دے دی، کئی دفعہ جنت کی بشارتیں دے دی. بدر میں شریک ہیں، ہر موقع پر شریک ہیں، اور اپنے ایمان پر خدشہ و خوف محسوس کر رہے ہیں. لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ میں یہ برتری آ چکی ہے تو مومن ہیں تو ہم ہیں، اعلیٰ معیار ایمان کا کسی کا ہے تو ہمارا ہے. بڑے لاپرواہ اور غافل ہو چکے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھتے ہیں. الغرض حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے رازدار رسول ذرا یہ بتاؤ کہ کیا میری خلافت میں فتنوں کا تو ظہور نہیں ہوگا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ مطمئن رہیں، آپ کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک زبردست دروازہ ہے، ایک زبردست بند ہے، جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں فتنے آپ کے دور خلافت میں نہیں آئیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا؟ کیونکہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ وہ خود ہیں، یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا. الغرض آپ کو حذیفہ کی زبانی یہ بشارت مل گئی کہ انہیں شہادت ملنے والی ہے، علم ہو گیا کہ وہ دروازہ ٹوٹنے والا ہے. چنانچہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جو بڑھئی تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا کہ تمہارا ساتھی مجھ سے بہت زیادہ خراج مانگتا ہے، بہت زیادہ مجھ سے پیسہ وصول کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑھئی ہوں. اس وقت بڑھئیوں کی بڑی قدر تھی، بڑا اعلیٰ پیشہ مانا جاتا تھا. عمر بن خطاب نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اتنا روپیہ کماتا ہے اور چند سکے اپنے آقا کو دے نہیں سکتا. وہ شخص بڑا بدزن اور بددل ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اندرونی اندر غضبناک ہونے لگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دل کی تسلی کے لیے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی ذرا مجھے بھی ایک چکی بنا کر دے دینا. اس نے کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا جس کے پسنے کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلام آپ کو دھمکی دے گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے وہاں سے نکل گئے۔ چند روز بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے اونٹ اپنے پاس جمع کیے ہیں، جو بڑے تازہ اونٹ تھے لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ بڑے ضعیف کمزور ہو گئے۔ آپ ان اونٹوں کو ہانکتے ہانکتے ایک پہاڑی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یہ دونوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے دے کر بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، آؤ ہمارے پاس۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر بڑے بڑے صحابہ سے دریافت کرنے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک مرغا بار بار ان کے سینے پر ٹھونگے لگاتا جا رہا ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غلام آپ پر جان لیوا حملہ کر دے گا۔ ادھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر ملتی ہے کہ عن قریب آپ اپنے ساتھی ابو بکر اور رسول اللہ سے ملنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک روز آپ فجر کی نماز پڑھانے میں مشغول ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہی غلام جس نے چکی کا ذکر کیا تھا وہ آیا، یکے بعد دیگرے 6 پرزور وار خلیفۃ المسلمین کے جسم اطہر پر مارنے لگا۔ آپ کی اتڑیاں ساری کی ساری کٹ گئی، خون کے فوارے نکل گئے۔ آپ بے چین ہو کر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، لیکن یہاں پر اور 7 صحابہ شہید ہو گئے اور 10 کے قریب صحابہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان کہ پروردگارہ نے مجھے شہادت کے لائق سمجھا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری بڑی تیزی سے شروع ہو گئی۔ دودھ پلایا جاتا، انتڑیاں پھٹ چکی تھی، دودھ باہر نکل جاتا، شہد آپ کے حلق میں ڈالا جاتا، وہ بھی باہر نکل جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الالت کے ایام میں گزر رہے ہیں اور اپنی خلافت کے ایام کو یاد کرتے ہیں کہ جب آپ کو 10 سال پہلے خلیفہ بنایا گیا تھا۔ آپ کی خلافت کا عرصہ 10 سال 5 مہینے 21 دن۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ مجھ پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، حالانکہ میں اس کے لائق نہیں تھا، اور یاد کرتے تھے کہ ابو بکر میرے ساتھی نے سب کی مخالفتوں کو برداشت کیا لیکن مجھے خلیفہ بنا کر چھوڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور پوچھا کہ میں اپنا خلیفہ، اپنا جانشین عمر فاروق کو بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن مزاج میں تھوڑی سختی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ میں اسے خلیفہ بنا دوں؟ کہنے لگے عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے اچھا ہے، عمر کی اندرونی کیفیت عمر کی ظاہری کیفیت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہوش سے کام لیں، اللہ کے پاس آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کس کے ہاتھوں مسلمانوں کو چھوڑے جا رہے ہیں؟ اتنا سخت آدمی کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اس کی سختی کا کیا عالم ہے، ہمیشہ تلوار کے بغیر وہ بات نہیں کرتا، آپ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا پروردگارہ تیری مخلوق میں سب سے بہتر میں نے جس کو سمجھا تھا اس کے ہاتھوں میں نے تیری رعایا کو چھوڑ کر آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے ایام بڑھتے رہے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ آج کے دن میری روح قبض ہونے والی ہے، اب بہت زیادہ طاقت ہمت باقی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور یہ درخواست پیش کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا موقع دیا جائے۔ ادھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں، اور جب آپ سے یہ پیشکش کی گئی، یہ درخواست آپ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، لیکن اب میں اپنے آپ پر لأوثرنہ عمر، لیکن میں اب اپنے آپ پر عمر
ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے انہی ایام میں، ذی الحجہ کے آخری ایام میں 23 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ نے وصیت کر دی کہ جب مجھے تدفین کے لیے لے جایا جائے گا اس وقت تم دوبارہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لینا کہ مجھے یہاں دفن ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کی ہیبت و جلال میں آ کر اس نے اجازت دے دی ہو، دوبارہ ان سے اجازت طلب کر لینا۔ الغرض آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھے مختصر سے چیدہ واقعات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص، قناعت، سادگی، فقیری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔